کہ تم جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو اور میرے اوپر تمہارا یہ درود پیش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان من افضل ایاکم یوم الجمعہ، سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وفیہ قبض، آدم علیہ السلام کی روح بھی جمعے کے دن قبض کی گئی، وفیہ نفخۃ، اور جو سور پھونکا جائے گا وہ بھی جمعے کے دن، وفیہ صاقۃ، لوگوں میں جو بے ہوشی طاری ہوگی وہ بھی جمعے کے دن، فاکثروا علی من الصلاۃ فی، تم کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک، آپ پر کیسے ہمارا درود پیش کیا جائے گا، وقد ارمت، آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے، یعنی انسان مٹی ہو جاتا ہے، تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کا جسم بھی مٹی ہو؟ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، زمین نبی کے جسم کو نہیں کھاتی، نبی کے جسم کو نقصان نہیں پہنچتا، انبیاء علیہ السلام کے جسم ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو قبروں میں حیات دی ہے، وہ زندہ ہیں، اس لیے ان کے اجسام محفوظ ہیں۔ تو گویا درود شریف کثرت کے ساتھ جمعے کے دن پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے انسان اہتمام کرے، جمعے کے دن سورہ کہف بھی پڑھے، ممکن ہو صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی ہو اور درود شریف کی کثرت بھی ہو۔ نمبر 82، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت طبیعت میں انس اور محبت اور نرمی کو پیدا کرتی ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود پڑھے گا اس کی طبیعت میں محبت آئے گی، انس اور الفت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے مزاج میں نرمی پیدا کرے گا۔ ہر شخص چاہتا ہے مزاج میں نرمی آ جائے، نرمی آئے گی درود شریف سے۔ جب آدمی درود کا اہتمام رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیغمبرانہ اوصاف عطا فرماتا ہے، جو نبوت کے اوصاف ہوتے ہیں، عاجزی، تواضع، خدمت خلق، عبادت، تعلق مع اللہ، شب بیداری، عبادت کی کثرت، قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ یہ اوصاف عطا فرماتے ہیں۔ تو جو کثرت سے کرے گا اس کو نرمی اللہ عطا فرمائے گا، مزاج اس کا نرم ہو جائے گا، طبیعت میں انس اور محبت اس کو نصیب ہوگی۔ نمبر 83، جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا سبب ہے۔ جو آدمی جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فرشتوں کی حضوری کا اور حاضری کا سبب ہے، اس لیے آپ نے امتیوں کو حکم دیا کہ تم جمعے کے دن کثرت سے پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، تم کثرت سے میرے اوپر جمعے کے دن درود پڑھو، فإنہ مشہود یشہدہ الملائکۃ، یقیناً یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ وإن أحدا لن يصلي علیہ، تم میں سے نہیں کوئی کہ اگر وہ میرے اوپر درود پڑھے الا عرضت علیہ صلاتہ حتی یفرغ منہا، میرے اوپر اس کا درود پیش ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ قال قلت وبعد الموت، ہم نے کہا کہ موت کے بعد بھی درود پیش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ تو بہرحال جمعے کے دن فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، اس لیے انسان اہتمام کرے، اس دن میں جتنا کثرت سے ہو سکے آپ علیہ السلام پہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ نمبر 84، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ انسان کی نیک بختی کا اور سعادت کا ذریعہ ہے۔ ایسا آدمی نیک بخت ہوتا ہے، سعادت مند ہوتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا ایسا آدمی حدیث میں ہے بدبخت انسان ہوتا ہے۔ درود شریف نہ پڑھنے والا بدبخت انسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے، وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔
آپ نے فرمایا یہ خاک آلود ہو جائے، یعنی ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو بہرحال جو درود پڑھتا ہے اللہ اس کو ذلت سے بچاتا ہے، اللہ اس کو رسوائی سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک نامی اور عزت دیتا ہے۔ اور جو درود شریف نہیں پڑھتا تو آپ علیہ السلام کی اس کے حق میں بد دعا ہے کہ اللہ اس کو خاک آلود کرے، ذلیل و رسوا کر دے۔ اس لیے جو چاہے کہ حضور کی بد دعا سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرے۔ نمبر 85، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والا کا ذکر خیر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جو حضور پر کثرت سے درود پڑھے گا اس کا ذکر خیر باقی رہے گا، یعنی اس کا نام اللہ تعالی ہمیشہ باقی رکھے گا۔ جن علماء نے درود شریف پر کتابیں لکھی آج وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، آج بھی لوگ ان کی کتابوں کو یاد کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام لکھی، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدی لکھی، علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے سعادت الدارین لکھی، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زاد السعید لکھی، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل درود شریف لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ باقی رکھا، ان کی تصنیفات باقی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے، ان کے لیے ایک بہترین صدقہ جاری ہے۔ تو جو چاہے اس کا ذکر خیر باقی ہو، عزت کے ساتھ، نیک نامی کے ساتھ، اسے چاہیے درود شریف کا اہتمام کرے۔ نمبر 86، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنا آسان اور افضل ترین عبادت ہے، بہت آسان اور بڑی افضل عبادت۔ آسان اتنی ہے کہ وقت ہی نہیں لگتا، درود پڑھنے پر 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ اگر آدمی مختصر پڑھے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ شاید 10 سیکنڈ بھی نہ لگیں، اور اگر درود ابراہیمی بھی پڑھے تو اس پہ بھی شاید آدھا منٹ بھی نہیں لگتا۔ تو بڑی آسان عبادت اور بڑی افضل عبادت کہ اللہ رب العزت فرمانے کہ میں بھی کرتا ہوں، میرے معصوم فرشتے بھی، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ تو اتنی آسان اور افضل عبادت ہے درود، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 87، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا تمام اوقات اور احوال میں بلا شرط جائز ہے، تمام اوقات اور احوال میں بغیر کسی شرط کے۔ دیگر عبادات کے لیے شرائط ہیں، جیسے نماز ایک عبادت ہے، اب اس کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے۔ جب تک وقت داخل نہیں ہوگا ہم وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا، ہم آج کی عشاء کی نماز ابھی نہیں پڑھ سکتے، نماز کے لیے یہ شرط ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے، باوضو ہونا شرط ہے، سطر کا ڈھکا ہوا ہونا شرط ہے، نماز میں قرات ضروری ہے۔ تو اب یہ جتنے ارکان احکامات ہیں سب ضروری ہیں، لیکن درود شریف کے لیے اللہ نے کوئی وقت کی قید نہیں لگائی کہ تم فلاں وقت میں درود پڑھو، صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، بلکہ ہر وقت جائز ہے۔ تو وقت کی قید نہیں، جگہ کی قید نہیں۔ نماز کے لیے تو جگہ کی قید ہے کہ نماز انسان مسجد میں پڑھے گا جماعت کے ساتھ 27 گنا زیادہ ثواب ہے، اور اہتمام کا حکم ہے کہ مسجد ہی میں نماز پڑھے۔ اور اگر کوئی بلا ضرورت گھر میں نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو میں جلا دوں جو بغیر عذر کے گھر میں فرض نماز ادا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں درود شریف وہ عبادت کہ جس میں احوال کی بھی کوئی قید نہیں، اوقات کی بھی کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، ہر وقت جس وقت انسان چاہے کاروبار کر رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، ہر وقت یہ عبادت جائز ہے۔ نمبر 88، درود شریف کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سبب ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ امت میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی، اور اس کا باعث بنا درود شریف۔ محمد بن سعید بن مطرف پڑھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے ان کے ہونٹوں کا بوسہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے مشک اور عنبر کی خوشبو کو جاری کر دیا۔
اور یہ درود شریف انسان کی مغفرت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان سے خواب میں پوچھا گیا، القول البدی میں واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی، میں نے جو اپنی کتاب الرسالہ لکھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو میں نے درود شریف لکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ تو گویا اتنا وزنی عمل ہے کہ اس کے باعث امام شافعی فرماتے ہیں کہ میری مغفرت ہو گئی۔ حضرت امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ القول البدی میں واقع ہے، انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا میری مغفرت ہو گئی۔ کہا کس عمل پہ؟ کہا جب بھی حدیث میں حضور کا نام آتا تھا میں نام کے ساتھ درود شریف پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا، صرف اس عمل کی بدولت اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو بہرحال یہ مغفرت والا عمل ہے، حضور کی زیارت والا عمل ہے۔ تو جو چاہے اسے خواب میں حضور کی زیارت ہو، وہ کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے، انشاءاللہ خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت ہوگی۔ نمبر 89، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ دل کی سختی کے دوری کا سبب ہے۔ جن لوگوں کے دل سخت ہوں، انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی چاہے میرا دل نرم ہو جائے، اللہ دل کی سختی کو دور کر دے، دل کی نرمی عطا فرما دے اور عبادات کی طرف رغبت اور شوق اس کا بڑھ جائے، اعمال کی طرف رغبت بڑھ جائے، درود شریف پڑھے۔ تو چونکہ درود سے آپ علیہ السلام کی محبت نصیب ہوگی، اعمال کی طرف توجہ بڑھ جائے گی، گناہ کی نفرت اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا۔ نمبر 90، درود شریف کی کثرت انسان کے مال میں برکت کا ذریعہ ہے۔ جو چاہے کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے دے، اسے چاہیے کہ درود شریف زیادہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کی روزی میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ ایک واقعہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے فضائل درود شریف میں لکھا، ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کے بیٹے تھے 2، تو ان کو جب والد کا مال ملا میراث میں، انہوں نے تقسیم کیا۔ اب والد کے ترکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی تھے، تو اب اس کی جب تقسیم کی باری آئی تو ایک بیٹے نے ایک بال لیا، دوسرے نے دوسرا لیا، اب ایک بال رہ گیا۔ تو یہ بات آئی کہ آدھا آدھا تقسیم کر دو، تو چھوٹے نے کہا تقسیم نہ کرو، ایسا کرو یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا اگر تمہیں بال چاہیے میں سب بال تمہیں دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تم ساری دولت مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے باپ کے حصے کی ساری دولت بڑے بھائی کو دے دی اور آپ علیہ السلام کے صرف وہ 3 بال اس سے لے لیے۔ تو محبت میں اس کو چومتا، اپنے سینے سے لگاتا اور اپنے پاس رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کے مال میں اتنی برکت دی، بڑے جس نے دولت لی تھی چند دنوں کے بعد نقصان ہوا، سارا مال اس کا ضائع ہو گیا، اور جو چھوٹا تھا اللہ نے اس کے مال میں ایسی برکت عطا فرما دی، بڑے سے زیادہ اللہ نے اس کو نواز دیا۔ وہی جو بڑا تھا وہ فقیر بن گیا، اسی چھوٹے کے پاس آتا اور مانگتا تھا، اور چھوٹے کو اللہ نے اتنا نوازا کہ اس سے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ اس کی قبر پہ حاضری دیتے اور اللہ سے دعا کرتے تو اللہ ان کی حاجات کو پورا کر دیتا۔ تو بہرحال یہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے، اس لیے انسان درود کا اہتمام کرے، کاروبار کے وقت بھی، بے و شرا کے وقت بھی اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ نمبر 91، درود شریف کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سبب درود شریف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تاکہ تم آپ علیہ السلام کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سب کو حکم دے رہے کہ تم آپ علیہ السلام کی تعظیم کرو، آپ کی تکریم کرو، احترام کرو، اور جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے گویا وہ حضور کی تعظیم کرتا ہے، حضور کی توقیر اور ادب اور احترام کرتا ہے۔
تو اس لیے یہ وہ عمل ہے جس سے حضور کی محبت اور آپ کی توقیر اور تعظیم نصیب ہوگی۔ نمبر 92، درود شریف کی کثرت اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والا عمل ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ وہ کفر کے اندھیروں سے، گناہوں کے اندھیروں سے، بدعات کے اندھیروں سے، فسق و فجور کے اندھیروں سے، رسم و رواج کے اندھیروں سے نکل کر سنت کی روشنی میں آ جائے، وہ درود کا اہتمام کرے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یقیناً اللہ وہ ہے جو خود تم پہ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ اپنے ایمان والوں پہ بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ گویا درود وہ عمل ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے۔ تو جو آدمی اس کا معمول بنائے گا وہ ہر قسم کے گناہ کے اندھیروں سے محفوظ رہے گا، اور اس کا زیادہ وقت رسم و رواج سے ہٹ کر سنت کی ترویج میں اور اطاعت میں گزرے گا۔ نمبر 93، درود شریف وقت میں برکت کا سبب ہے۔ درود شریف وقت میں برکت کا سبب ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حضرات محدثین کے اوقات میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ درود شریف زیادہ لکھتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھنے کا لکھنے کا معمول تھا۔ ایک ایک محدث سے اللہ نے بہت بڑا کام لیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، 273 چھوٹی بڑی کتابیں ایک محدث لکھ کر گیا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجواہر والدرر فی ترجمہ شیخ الاسلام احمد بن حجر، اس میں انہوں نے حضرت کی کتابوں کی فہرست بنائی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل کی بھی، اصول حدیث اور حدیث پہ لکھی ہوئی کتابیں، فن اسماء الرجال پہ لکھی ہوئی کتابیں۔ تو ایک عالم دین کا اتنا بڑا کام کر کے چلا گیا۔ امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ہے، 100 سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں لکھ کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان محدثین کے اوقات میں برکت بہت ڈالی تھی۔ تو جو چاہے اس کے وقت میں برکت ہو، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرے اور اس کی نیک نامی اور عزت باقی رہے، وہ درود شریف کی کثرت کو اپنے معمولات میں لے کر آئے۔ نمبر 94، درود شریف پڑھنے کا 94 نمبر پر فائدہ یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت روضہ رسول کی حاضری کا سبب ہے۔ جو آدمی جتنی کثرت سے پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ تو چونکہ یہ حضور سے محبت کی علامت ہے کہ انسان بارہا حضور کی خدمت میں اپنا ہدیہ بھیجتا ہے، تو جتنی کثرت سے یہ ہدیہ جاتا ہے آپ علیہ السلام کو خوشی نصیب ہوتی ہے، حضور کی توجہات اس کی طرف بڑھ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے غیبی اسباب پیدا فرما کر اسے حرمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے۔ اس لیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اسباب کے درجے میں کوئی عمل نہیں تھا، لیکن وہ لوگ درود شریف پڑھتے تھے، اذان کے بعد تلبیہ پڑھنا، فرض نماز کے بعد تلبیہ پڑھنا، اذان اور نماز کے دوران تلبیہ پڑھنا، اسی طرح درود شریف پڑھنا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو انسان کے حرمین میں حاضری کا غیبی نصرت اور مدد کا ذریعہ ہے۔ نمبر 95، درود شریف کی کثرت سے شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ وہ شریعت پر چلے، دین کے احکامات پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو، شریعت اس کی طبیعت بن جائے، شریعت اس کی طبیعت بن جائے، وہ درود شریف زیادہ پڑھے۔ جب شریعت انسان کی طبیعت بن جاتی ہے، انسان کی فطرت میں آ جاتی ہے، پھر وہ عبادت نہ کرے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، عبادت کر کے اس کو راحت ملتی ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز پڑھ کے آپ کو راحت مل رہی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں بلال آذان دو تاکہ نماز پڑھیں اور مجھے راحت ملے۔ تو جب انسان درود کثرت سے پڑھتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کے لیے دین پر چلنا اتنا آسان کر دیتا ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ نہ کرے تو بے چین، جیسے ہمیں پیاس لگے ہم پانی نہ پئیں تو بے چین ہے، کھانا نہ کھائیں تو بے چین ہے، تو آدمی نماز نہ پڑھے تو بے چین ہوتا ہے، ذکر نہ کرے تو بے چین ہوتا ہے، عبادت نہ کرے تو بے چین ہوتا ہے، تو پھر شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے، اس کے لیے اتنا آسان ہوتا ہے دین پہ چلنا، جیسے انسان کے لیے اپنا کھانا پینا اور ضرورت کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 96، درود شریف کی کثرت مال اور اولاد کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ مال کے فتنے سے محفوظ رہے، اولاد کے فتنے سے محفوظ رہے، درود شریف پڑھتا رہے، تو اللہ رب العزت ان دونوں فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ عموماً یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دین سے دوری کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور عموماً یہ دو چیزیں انسان کو غافل کر دیتی ہیں اور وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہتا، اور ان دو چیزوں کے پیچھے پڑھ کر عبادات میں اعمال میں سستی آ جاتی ہے۔ اس لیے خاص طور پہ حکم ہے کہ ان دو میں منہمک ہو کر انسان کی عبادت میں، انسان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کرے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے اس طرح کر دیا وہی شخص خسارے میں پڑ گیا، نقصان میں پڑ گیا۔ ہم تو نقصان سمجھتے ہیں مال کے نقصان کو، اللہ فرما رہے جو دین سے غافل ہو گیا اس کا نقصان ہے۔ مال کا نقصان نقصان نہیں، دین کا نقصان نقصان۔ ہم لوگ دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے، اور اس میں غفلت کا ذریعہ کیا ہے؟ مال اور اولاد۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور انسان کہے کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے، ایک وقت تک، ایک قریب کے وقت تک تو مجھے مہلت عطا فرما دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ بھی کروں اور میں نیکوکار بن جاؤں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں، نیک بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرتا کسی نفس کے لیے اس کا جب وقت مقرر آ جائے۔ جب انسان کا وقت مقرر آ جائے تو پھر اس کے وقت میں کوئی تاخیر نہیں کی جاتی، یعنی جب موت کا وقت آ جائے نہ اس میں ایک لمحہ تاخیر ہے نہ ایک لمحہ اس میں تقدیم ہے۔ تو بہرحال انسان مال اولاد کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہے تو درود شریف کی کثرت کرے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو یقیناً تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، پس تم ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بیوی بچے تمہارے دشمن ہیں، کیا مطلب؟ یعنی ان کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بیوی بچوں کی وجہ سے، اہل و عیال کی وجہ سے شریعت میں انسان جو سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، اس کے باعث عموماً یہ بنتے ہیں ان کی خواہشات حلال سے پوری نہیں ہو رہی تو وہ حرام کے پیچھے جا رہا ہے، وہ سود کے پیچھے، رشوت کے پیچھے جا رہا ہے، تو کس کی وجہ سے گیا؟ اپنے اہل و عیال کی وجہ سے۔ اس لیے شریعت نے کہا سب سے پہلے مقدم اللہ کی رضا ہے، تو اس لیے جو چاہیں ان کے فتنوں سے محفوظ رہے، درود شریف کی کثرت اپنی زندگی میں لائے۔ نمبر 97، درود شریف کی کثرت بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلانے کا سبب ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز بھول جائے، یاد نہ آئے، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع میں لکھتے ہیں اس کو چاہیے وہ درود شریف پڑھے، جیسے درود شریف شروع کرے گا پڑھنا بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ گھر میں کوئی چیز آدمی رکھتا ہے بھول جاتا ہے، کسی کو کوئی چیز دی ہے بھول گیا، گھر کا سامان کہیں رکھا بھول گیا، یا کسی کا حافظہ کمزور ہے بار بار بھول جاتا ہے، اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، تو ایک گناہوں سے بچے، نمبر 2 درود شریف کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ اس کے حافظے میں برکت لائے گا اور اس کے حافظے میں کثرت آئے گی۔ نمبر 98،
درود شریف کی کثرت پل صراط میں روشنی کا سبب ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع میں لکھتے ہیں جو آدمی درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ پل صراط سے پار کر دے گا، اور پل صراط میں یہ درود اس کے لیے بمنزل ایک روشنی کے ہوگا، اور یہ روشنی انسان کو جلدی پار کرائے گی، اور وہاں اندھیرے میں اس کے ذریعے سے اس کو راستہ نظر آئے گا۔ تو یہ روشنی انسان کے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی ہے۔ منافق اس وقت کہیں گے ہمیں یہ روشنی دو، تو وہ کہیں گے اب روشنی کا وقت نہیں ہے، اگر روشنی چاہیے تھی تو تمہیں دنیا کی طرف دوبارہ پلٹ کر جانا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جب منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے ذرا انتظار کیجئے تاکہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر دیں، قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا پلٹو پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، وہاں جا کر نور کو تلاش کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، پس ان کے درمیان میں ایک آڑ دروازے کی صورت میں کھڑی کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر کے حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے ظاہری حصے میں عذاب نظر آئے گا۔ تو گویا بہرحال انسان کے اعمال میں درود شریف و عمل ہے جو انسان کے لیے پل صراط سے گزرنے میں معاونت کا ذریعہ، روشنی کا ذریعہ اور تیزی سے گزرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 99، درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ فرشتوں کی خصوصی نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ معصوم فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا ہے، غیبی نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع میں ایک واقعہ لکھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نوجوان میرے پاس آیا تو وہ آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا۔ میں نے جب اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میرا بھائی تھا، اچانک ایک رات اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا، اتنا کالا سیاہ ہو گیا جس طرح کہ کوئی سیاہ تاریک رات ہوتی ہے اس طرح سیاہ ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیوں ہو گیا۔ اب میرے بھائی پر بے ہوشی طاری تھی اور اس کا پیٹ سوج گیا تھا، تو میں دعا کر رہا تھا، درود پڑھ رہا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کمرے میں کوئی شخص داخل ہوا جس کا چہرہ روشن ہے، لباس صاف ستھرا ہے، چہرہ پاکیزہ ہے،